کسی رفاہ عامہ کے کام پر خرچ کر دے، کوئی کنواں کھدوا دے، کوئی راستہ چھوڑ جائے، کوئی درخت لگا جائے، درخت کہ جس کے سائے میں لوگ بیٹھے، یا وہ پھل والا درخت کہ جس سے کوئی مرد کوئی انسان کھائے یا پرندہ کھائے تو اس کا اجر بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ کوئی مسجد بنوا جائے کہ لوگ اس میں آ کر نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، درس و تدریس ہو، اور جب تک یہ کام ہوتا رہے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ کوئی مدرسہ بنوا جائے کہ جہاں پر بچے تعلیم حاصل کریں، اور جب تک تعلیم حاصل کرتے رہیں پھر وہ اس پر عمل کریں، پھر اس علم کو وہ آگے پہنچائے، یہ ایک چین ان کے لیے بن جائے اور یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ دوسری چیز کہ وہ دینی علم جو اس نے حاصل کیا، پھر اس علم کو اس نے آگے پہنچا دیا، لوگ اس پر عمل کرتے رہے، پھر انہوں نے آگے پہنچا دیا، جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا اس بندے کے نامہ اعمال میں بھی اتنا ہی اجر لکھا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز اس کی وہ نیک اولاد ہے کہ جس کی تربیت اس نے اسلامی خطوط پر کر دی، اسے دینی علم سکھا دیا، وہ بچے اس کے مرنے کے بعد اس پر عمل کرتے رہے، اور وہ اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے کہ اللہ میرے والدین کو بخش دے، اللہ ان کے خطاؤں کو معاف کر دے، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ تو میرے بھائیوں ہم سوچیں کہ ان میں سے کوئی ایسا صدقہ جاریہ ہم نے کیا کہ کوئی ایسا درخت ہم نے لگا دیا ہے کہ جس کا پھل ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں ملتا رہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اگر ہم کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی ہی آیت میں فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہ تمہیں اللہ کے دین سے غافل نہ کر دے۔ جو شخص بھی ایسا کرے گا وہ شخص خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اگر ہم خسارہ سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ کون سا عمل ہے کہ جس پر عمل کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ تم اپنے مال کو، اس مال کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس مال میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ پھر وقت مانگے کہ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں تیرے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کروں اور میں نیک بندوں میں سے ہوں۔ یہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اب اسے پتا ہے کہ یہ نیک لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ ساری زندگی کے مال کو جمع تو کرتا رہا دنیا کے لیے، لیکن اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ اب وہ مہلت مانگ رہا ہے، اور وہ شخص کہ جو مال کو جمع کرتا ہے لیکن اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی جمع تو کرتے ہیں، انہیں گن گن کر رکھتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے، لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اسے اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یہی نہیں کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. پھر اس مال کو، وہ مال جسے اپنی جان کے لیے انفسکم، اپنے لیے تو جمع کرتا تھا کہ اس مال سے میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، اس مال سے میں نے گھر بنانا ہے، اس مال سے میں نے دکان بنانی ہے، یہ مال میں نے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنا ہے. وہ اپنی جان کے لیے مال تو جمع کرتا تھا لیکن اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مال کو جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس سے اس بندے کی پیشانی کو، اس کے پہلوؤں کو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ یہ وہ تمہارا مال ہے کہ جسے تم اپنی جان کے لیے تو جمع کرتے تھے، اب اس مال کا تم مزہ چکے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم بھی ایسا کریں، مال کو دنیا کے لیے تو جمع کریں لیکن اسے آخرت کے لیے ذخیرہ نہ بنائیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن اس کا مال تو صرف وہی ہے کہ جو اس نے کھا لیا یا اس نے پہن لیا، یا وہ مال اس کا اپنا ہے جو اس نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، وہ مال اس کا اپنا. اور وہ مال جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مال کے متعلق کیا فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، اس مال کی مثال جس مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا جائے اس کی مثال اس دانے کی ہے انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جس بیج کو، جس دانے کو زمین میں بو دیا جاتا ہے اور اس سے پھر 7 کوپلیں نکل آتی ہیں، 7 ٹہنیاں نکل آتی ہیں اور ہر ٹہنی پر 100 دانا نکل آتا ہے. ایک دانہ بویا اس سے 700 دانے بن گئے. اللہ کے راستے کے اندر 1 روپیہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے 700 روپیہ بنا دیتا. یہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس مال کو مزید بڑھا دیتا. کیوں بڑھاتا؟ کہ واللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ تو بڑی وسعت والا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس نے کس نیت سے خرچ کیا، اس کے اندر خلوص کتنا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے. ایک بندے کے پاس لاکھوں روپے ہے، وہ اس میں سے 4,000 خرچ کر دے تو کوئی بڑی بات نہیں، اور ایک بندے کے پاس 4,000 روپے ہیں اس میں سے وہ بندہ ہزاروں روپیہ خرچ کرے تو یہ بڑی بات ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ 1 روپے سے 10 20 50 100 نہیں 700 گنا، اور جس کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ مزید اس میں اضافہ کرتا ہے. اضافہ کر کے کیا کرتا ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ رکھتا ہے مال، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ لینے والا نہیں. آزما رہا ہے کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں، تم اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر تمہیں واپس ہوتا. إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اچھا قرض، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرض واپس نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ قرض کو واپس کرے گا. کس طرح سے واپس کرے گا؟ يُضَاعِفُهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ اس مال کو تمہارے لیے اور بڑھا دے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا. صرف یہی نہیں کہ اس مال کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا،
وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ کیا کہنے اللہ تعالیٰ؟ غفور الرحیم، الرحمن الرحیم۔ مال پہلے دیتا ہے، پھر آزماتا ہے کہ تم اس مال میں سے خرچ کرو۔ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں کہ جو مال ہم نے انہیں دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اس مال میں سے خرچ کر دیتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر جو مال ہم نے انہیں دیا۔ یہ مال اپنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ یاد رہنا چاہتا ہے کہ جس پر تم سانپ بن کر بیٹھے، جس کو تم اپنی ضروریات کے لیے جمع کرتے، وہ مال اپنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر کس سے بیان کرتی ہے بات ہمارے پر واضح ہے۔ سورہ قصص کے اندر قارون کا قصہ ہے۔ قارون کو اتنے خزانے دیے کہ ایک بڑی جماعت اس نے خزانوں کی کنجیاں کسی بھی بچے دے ہاتھ رکھتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اتنا مال دیا ہے، تم اس کو حق کے ساتھ خرچ نہیں کیا کرو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے کیا کہا؟ جو بچے باہر ہیں ان کو سختی سے یہ جو مال ہے دیکھو کون پہ رہا ہے، یہ میں ڈال رہا ہوں۔ کس کا؟ یہ کدنے کے ریکارڈنگ کر رہا ہوں میں، اس کو یوٹیوب چینل ہے، اس چینل پہ یہ علم اور عقل کس نے دی؟ کوئی خرید کر رہا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے اس نے کوئی روپیہ پیسہ خرچ کیا ہو کہ مجھے صحیح سلامت پیدا کیا جائے، میرا ذہنی توازن ٹھیک ہو، یا مجھے علم مل جائے۔ کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہوتا پیدا ہوتا؟ کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، جن کی آنکھیں نہیں ہوتی، جن کے پاؤں نہیں ہوتے، جن کے دل کے اندر ڈیفیکٹ ہوتا ہے؟ یہ ہم خرید کر رہے ہیں۔ یہ بھی محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں صحیح سلامت پیدا کیا۔ اس نے کیا کہا کہ یہ مال میں نے اپنے علم کی بنیاد پر اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی۔ ایک دن وہ اپنی قوم پر اکڑتا ہوا نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے مال و دولت سمیت اسے اپنے اندر دھنسا دے، اور وہ زمین میں دھنس۔ کہاں گیا اس کا مال؟ کہاں گئی اس کی طاقت، اس کی فوج؟ کیا اس کے کام آئی؟ کسی کام آئی؟ سورہ کہف کے اندر ایک بات ہے، دو دوستوں میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ ایک کو ہم نے 2 انگور کے باغ دیے، پھر اس کے گرد ہم نے چاروں طرف کھجور کے درخت اگا دیے، ہم نے اس کے درمیان میں سے ایک نہر نکال دی کہ اس کو سیراب کیا، پھر اس کے اندر کھیتی بھی اگا دی۔ پھر کیا ہوا کہ جو اس کا جو دوسرا دوست تھا وہ غریب، ایک دن وہ دونوں جا رہے تھے، اس نے اپنے اس غریب دوست سے کہا کہ میں مال میں بھی اور جتھے میں بھی، طاقت میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں۔ جب کسی کے پاس مال آتا ہے تو اسے طاقت بھی مل جاتی ہے، لوگ بھی اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے یہ بات اس پر جتلائی کہ تو غریب ہے، میں مال اور طاقت کے لحاظ سے تجھ سے زیادہ ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ ضائع ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی۔ اگر قیامت آئے بھی تو مجھے اس سے بہتر ملے گا۔ دوسرے دوست نے کیا کہا جو اللہ والا، اس نے کہا کہ اگر تم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے زیادہ مال دیا ہوا ہے، تیرے پاس طاقت زیادہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے غریب رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تیرا مال ضائع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر۔ تو تو نے یہ بات کیوں نہ کہی کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، کہ جیسا اللہ نے چاہا ویسا کر دیا، تجھے مالدار بنا دیا، مجھے غریب بنایا، تجھے مالدار دے کر آزمایا، مجھے غریب بنا کر آزمایا۔ کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کا۔
اور اب اگلے دن جب وہ اپنے باغ کی طرف نکلا تو اس کا باغ اوندے منہ گرا، سب تباہ ہو۔ اب وہ ہاتھ پڑنے لگا کہ کاش میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کروں۔ مال دے کر اللہ تعالیٰ آسمان، صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ، 3 لوگوں کا، 3 لوگ تھے، ایک برزدہ، ایک لنگڑا اور ایک نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے پاس بھیجا، وہ فرشتہ برزدہ کے پاس گیا، اس سے جا کر کہا کہ تیری کیا خواہش ہے، کیا چاہتا؟ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیماری صحیح ہو جائے اور میں اونٹوں کی خواہش رکھتا ہوں، مجھے اونٹ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اسے صحیح و سلامت کر دیا اور اسے کچھ اونٹ ملے۔ پھر وہ لنگڑے کے پاس گیا، اس سے جا کر پوچھا تیری کیا خواہش؟ اس نے کہا کہ میرا یہ لنگڑا پن ٹھیک ہو جائے اور میں گائے کا شوقین ہوں، مجھے کچھ گائے ملی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نے اسے بھی صحیح کر دیا اور کچھ گائے ملی۔ نابینا کے پاس گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ مجھے بینائی مل جائے اور میں بکریوں کا شوقین ہوں، اسے بینا کر دیا گیا اور کچھ بکریاں بھی ملی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ فرشتہ دوبارہ ان لوگوں کے پاس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انہیں وسعت بھی دی، اونٹ بھی زیادہ ہو گئے، گائیں بھی زیادہ، بکریاں بھی زیادہ۔ اب وہ فرشتہ برزدہ کے پاس برزدہ بن کر آتا، اسے کہتا کہ میں بیمار ہوں، مسافر ہوں، ذاتی نام ختم ہو گیا، مجھے کچھ اللہ کے نام پر دیا جائے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے۔ اس نے اسے یاد دلایا کہ میں جانتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تو بھی برزدہ تھا، تیرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے صحیح کر دیا اور تجھے اونٹ دے دیا۔ اس نے انکار کیا کہ ایسی بات کوئی نہیں ہے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ تو چلا گیا اس کو، لنگڑے کے پاس گیا، اس سے جا کر کہا، لنگڑا بن کر کہ میں لنگڑا ہوں، مسافر ہوں، راجے راہ ختم ہو گیا، اللہ کے لیے مجھے کچھ دیا ہے۔ اس نے بھی کہا، اس نے اسے بھی یاد دلایا کہ تو بھی پہلے ایسا، لیکن اس نے کچھ نہ دیا۔ وہ نبینا کے پاس چلا، اس سے جا کر کہا کہ میں نبینا ہوں، مسافر ہوں، راجے راہ ختم ہو گیا، مجھے اللہ کے لیے کچھ دیا جائے۔ اس نبینے نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا میں بھی نبینا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بینا کر دیا اور مجھے بکریاں دے دی، میں مالدار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جاؤ، تمہیں جو چاہیے جتنا چاہیے لے لو۔ 2 بندے آزمائش میں ناکام ہو گئے اور ایک کامیاب۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حالت میں لوٹا دیا جو ناکام ہو۔ پھر بھائیو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دی۔ اور خرچ کرنے سے کیا ہوگا؟ مال کم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی کم نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو اور بڑھا۔ اور ترمذی کے اندر ہے، صحیح سند، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے، اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے سے اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمارا یقین اور توکل نہیں۔ صحابہ کرام کو یقین تھا، انہیں اللہ تعالیٰ پر توکل تھا۔ جب بھی مال کا کہا جاتا ہوگا تو وہ اپنے مالوں کا نہیں
مال لیتے رہو، مال کی ضرورت سلمان یہ دو اس کو عمر فاروق کو اپنے سے آگے نہیں نکلنے دوں گا صدقہ میں. ہم کیا کہتے ہیں کہ جتنا تری عادت کریں جتنا 500,000 اتنی آنے زیادہ ہے کم دو. او فروکی عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں صدقے کرنا ابو بکر کو آگے نہیں کروں. مال لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو اے عمر؟ فرمایا کہ آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے اور آدھا اللہ کے راستے میں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر پوچھا ہے ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا کہ سارا ہی مال لے آیا ہوں. کیوں لے آئے سارا مال؟ انہیں ضرورت نہیں تھی، انہیں پتا تھا، انہیں یقین تھا، ان کا ایمان تھا کہ جس اللہ نے پہلے مال دیا تھا وہ پہلے جو ہماری ضرورت پوری کرتا تھا آئندہ بھی وہی اللہ کرے. اس لیے جب کہا نا کہ گھر میں کیا چھوڑا، کہا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی کہا. ترمذی کے اندر ایسی سند کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا کہا. جامع الصغیر میں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے آئے. اس کے اندر حسن ہے کہ سونے کے سکے 1000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ڈال دیں اور آپ اپنے ہاتھوں سے اچھال رہے ہیں ان سکوں کو، ان دینار کو. اور کیا کہتے ہیں کہ عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی تیرے لیے جنت، اللہ تجھے بخش دے. جب آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کہ تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے کہ جب تک تم وہ مال نہ خرچ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ ملے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنا باغ جو انہیں سب سے زیادہ محبوب ہے مسجد نبوی کے سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بیٹھتے تھے، وہاں کا میٹھا پانی پیتے، وہاں کے پھل کھاتے. کہا کہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اسے اللہ کے راستے. لوگوں کے کیا کہیں اور ہم بھی وہی دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام پر چلتے ہیں، ہم بھی مسلم ہیں، لیکن ہمارے عمل فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اگر تم اس طرح سے ایمان لے کر آؤ کہ جس طرح سے یہ صحابہ کرام لے کر آئے پھر تم ہدایت. میرے بھائیو کیا کہنے ہو. صحیح مسلم کے اندر ایک بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے. کچھ لوگ آ گئے ننگے بدن، ننگے پیر، کمزور، گردآلود ان کے چہرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر پریشان ہو. آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، گھر کی طرف جاتے ہیں، واپس آتے ہیں. بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے لیے کہتے ہیں، اذان دلاتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، صحابہ کرام نماز پڑھاتے ہیں، منبر پر تشریف لے آتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. پھر وہ آیت پڑھتے ہیں کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یہ آیت پڑھتے ہیں. پھر وہ سورہ حشر کی آیت پڑھتے ہیں جو پہلے میں نے پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت. کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور تم میں سے ہر شخص اس بات کا جائزہ لے کہ اس نے
آگے کیا بھیجا ہے؟ دنیا کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں. پھر ترغیب دیتے ہیں صحابہ کرام. کیا میرے صحابہ دینار میں سے لے کر آؤ, درہم میں سے لے کر آؤ, غلے میں سے لے کر آؤ, کپڑوں میں سے لے کر آؤ, جو تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ لے کر آؤ. اپنے بھائیوں کی تو دیکھو کہ ان کی حالت کیا ہے. یہ صرف ہم نے آپ کے سامنے صدقے کا نہیں کہتے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا مطالبہ صحابہ کرام سے کیا کرتے اور بارہا کیا کرتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کی. ایک انصاری صحابی اٹھتے ہیں, اپنے گھر جاتے ہیں, ایک تھیلا ایک گٹھری اٹھا کر لاتے ہیں, اور وہ تھیلا اتنا وزنی ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ اسے اٹھانے سے قاصر ہیں. وہ اس کو گھسیٹ کر لاتے ہیں, مسجد نبوی کے صحن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں. پھر صحابہ کرام اٹھتے ہیں, اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں. مال آنا شروع ہوتا ہے, غلہ آتا ہے, کپڑے آتے ہیں, اناج آتا ہے, سب کچھ آتا ہے. وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہیں, اور پھر مسجد نبوی کے صحن میں 2 ڈھیر لگ جاتے ہیں. اتنا مال آتا ہے. اور پھر وہ چہرہ کہ جو متغیر تھا, جو پریشان تھا, وہ چہرہ کھلکھلا اٹھا, ایسے چمکنے لگتا ہے کہ جیسے سونا چمک رہا. کہ صحابہ کرام نے لبیک کہا, ان لوگوں کے لیے صدقات جمع کیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلا شخص جو اٹھا تھا, اپنے گھر سے وہ گٹھری لایا تھا اناج کی, لا کر مسجد نبوی کے صحن میں رکھ دیا. اس شخص کے بعد جتنے لوگ لے کر آئے ہیں, نیکی میں جس نے پہل کی ہے, وہ بعد میں آنے والے سب کا اجر اس پہلے شخص کو بھی دیا جائے. کیوں؟ اس نے ابتدا کی. اور اسی طرح سے گناہ کے کاموں میں جو ابتدا کرتا ہے, اس کے پیچھے گناہ کرنے والے جتنے لوگ آتے ہیں, سب کے گناہوں کا بوجھ اس پہلے شخص پر بھی. میرے بھائیو کیا کہنے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی نہیں انہیں خوشخبریاں سنی. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ اسماء, اگر تو اللہ کے راستے کے اندر گن گن کر دے گی نا, اللہ تعالیٰ بھی تیرے ساتھ یہی معاملہ کرے. اگر تو گن گن کر دے گی, اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا. اور اگر تو بے حساب خرچ کرے گی, اگر تو اپنے بندن کو کھلا رکھے گی, تو اللہ تعالیٰ بھی تجھے بے حساب دے. اور صحیح بخاری میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو. تمہارے پاس اگر ایک کھجور کا ٹکڑا ہی ہے, اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. اور صحیح بخاری سے مسلم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی حلال پاک کمائی میں سے ایک کھجور خرچ کرتا ہے, ایک کھجور, اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لے لے اور اس کی اس طرح سے پرورش کرتا ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا, اور اس ایک کھجور کو ایک پہاڑ کی مثل کر دیتا. میرے بھائیو, مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہے. وہ مال بڑھتا ہے, جتنا ہم خرچ کرتے جائیں گے اتنا بڑھتا جائے گا. آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں, اس میں مسلم اور غیر مسلم کی تخصیص نہیں, کہ جو لوگ بھی اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کے مال کو بڑھاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو خرچ کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر، لیکن غیر مسلم کو اس کا خرچ کیا ہوا مال کسی دنیا میں لٹا دیا۔ اور جو مسلم ہے، ایمان والا ہے، جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی لٹاتا ہے۔ یضاعف لکم، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کر کے اسے دوبارہ لٹاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا اجر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عشاء کی نماز کا بھی وقت ہوا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے جو گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے، جتنا اسے کرتے جائیں، بہت ساری آیات احادیث اس موضوع پر پڑھتے جائیں، ختم نہیں ہوگا۔ المختصر آپ سے گزارش ہے کہ جیسا آپ کے علم میں ہے کہ 3-3.25 سال سے مدرسہ یہاں پر چل رہا ہے، ابھی بھی 30-32 طالب علم ہے جو حفظ کر رہے ہیں۔ 6 طالب علم پچھلے سال جب اجتماع ہوا تھا اس پر انہیں اسناد دی گئی، حفظ کر کے چلے گئے۔ 2 طالب علموں نے الحمدللہ انہوں نے بھی حفظ کر لی ہے، ان کے لیے بھی اسناد تیار ہیں، اور آئندہ 2 سے 3 ماہ میں 3 سے 4 مزید انشاءاللہ حفظ کر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تربیت، دعائیں، کچھ ترجمہ اور کچھ دوسری چیزیں بھی انہیں سکھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ سب ہماری کوشش سے ہی ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے تعاون سے تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ اخراجات 2-2.5 لاکھ اور بعض 3 لاکھ تک چلے جاتے ہیں اخراجات۔ آپ کے سامنے ہیں 2 استاد ہیں، ایک مدرسی ہے، ایک ویسے ملازم ہے کام کاج کے لیے، اور اسی طرح سے بجلی کا بل ہے، دوسرے اخراجات، کھانا پینا کا، میڈیکل، آنے جانے کا خرچ، بعض بچوں کو کپڑے اور جو کچھ بھی ان کی ضروریات وہ بھی پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے۔ یہ کہاں سے پورا ہو رہا ہے؟ اگر گننے لگے نا کہ اتنے پیسے آ رہے ہیں، پورے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ماہ کہاں سے بیچتا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کام کو اللہ تعالیٰ چلا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُم، اور تمہیں ثابت قدم بھی ہو۔ لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ، اور اگر تم اس کا انکار کرو گے، اس کی ناشکری کرو گے تو پھر اس کا پکڑ، اس کا عذاب بھی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اسی مسجد کے اندر ہی مدرسہ چل رہا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدارس مسجد سے الگ ہوتے ہیں کیونکہ چھوٹے بچے بھی ہیں اس میں، انہوں نے کھیلنا بھی ہے، لڑتے بھی ہیں بچے آپس میں، کھیل کود۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بچوں نے یہ آپ کے سامنے والی دیوار کا کیا حال کیا، کارپیٹ جگہ جگہ سے پھاڑ دی۔ یہ بچے کا بدل سمجھاتے ہی رہتے ہیں، تو لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ مدرسہ ہم مسجد سے الگ کر دیں۔ یہ جو خالی جگہ ہے، یہ سائڈوں پہ لینٹر ڈلا ہوا ہے، اس لینٹر کو پورا برابر کر کے اوپر والے حصے میں مدرسہ، یعنی کلاس روم، رہائش سب اوپر بھیجتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی 30-40 لاکھ روپے ہمیں چاہیے اس کام کو پورا کرنے کا۔ یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ہو۔ جب بھی ہم نے آپ سے مانگا ہے انشاءاللہ آپ نے تعاون کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ کام بھی پورا ہو۔ تو اب بھی آپ لوگوں سے امید ہے کہ ابھی میں نے پنجاب کا دورہ بھی کیا ہے، مختلف شعبوں سے تعاون لیا ہے، تعاون الحمدللہ میری سوچ سے زیادہ الحمدللہ تعاون کیا۔ لیکن آپ ایک ارادہ کر لیں کہ ہم نے اتنا دینا، جہاں پر ہم دنیاوی ضروریات کے لیے پیسوں کو جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں،
وہاں پر ہم دینی ضروریات کے لیے بھی مال کو اللہ کے راستے میں لگتے ہیں۔ آپ ارادہ کر دیں، آپ دعا دیں اپنے حبیب کے پاس کہ میں اتنا دوں گا، 1 ماہ میں 1.5 ماہ میں انشاءاللہ کام شروع کروا دیں، تو آپ 1 ماہ کے اندر 1.5 ماہ کے اندر جتنا ہو سکتا آپ جتنا ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرو، اس ارادے کو پورا کرو۔ تو میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے کے اپنے مال کو خرچ کریں، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا اجر ملتا رہے۔ بچے یہاں پر دینی تعلیم حاصل کریں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود عمل کریں اور پھر اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تو اس کا اجر ان کے اجر میں کمی کے بغیر ہمیں نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ اب وہ جو 2 طالب علم جو نے حفظ کیا ہے، جن کے لیے انعام بھی ہے اور سرٹیفکیٹ بھی ہے، ان کے لیے أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ماشاءاللہ قوت الا باللہ ہم ہر دفعہ آتے ہیں، اور یہ جو گلستان بنایا ہے محض اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے کلام عظیم عالیشان کو سیکھا جائے، اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اور دینی تعلیمات کے ذریعے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ مستقل جاری و ساری رہتا ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد یہی لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی بات اور سنبھالنی ہے۔ اگر ان کی ہم تربیت نہیں کریں گے تو یقیناً اس بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے باز پرس کریں گے۔ ماشاءاللہ قوت الا باللہ یہ تمام جو ٹیم ہے، شعبہ یمین صاحب آپ کے اور ان کے جو معاون ہیں سبی اللہ صاحب اور دیگر کے استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ قوت الا باللہ پچھلے سال بھی حفاظ انہوں نے مکمل کیا قرآن مجید۔ یقیناً وہاں جانے کے بعد اپنی اپنی شعبوں میں تراویح کا سلسلہ اور قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانا ہے، اس پر عمل کرنے کا سلسلہ انشاءاللہ العزیز یہ بچے جاری و ساری رکھیں گے، یہ امید ہے۔ تو یہ اسناد انس جاوید آ جائیں، کون ہیں یہ بچے؟ انس جاوید بدو کی سے جاوید صاحب ناظم تبلیغ جماعت المسلمین عبد الواجد صاحب کے ہاتھ سے سند اور کچھ انعام ہے ان بچوں کے لیے، اگرچہ یہ اس کا بدلہ نہیں ہے، اور ایک صرف حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر دے اور دین پر قائم ہے۔ یہ نہیں کہ چھوڑنا ہے، اسے مستقل لے کر چلنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ صحیح بخاری کی وہ حدیث سنائی تھی سید مصطفیٰ صاحب نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں یا قرآن مجید کو سکھاتے ہیں۔ تو بہترین لوگوں میں شمار ان لوگوں کا ہے یا تو وہ تعلیم کو حاصل کرتے ہیں قرآن مجید کی یا قرآن مجید کی تعلیم۔ دوسری بات ہے کہ ان من افضل، تم میں افضل ترین لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں یا قرآن مجید کو سکھاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پھول ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے
اور جو بچے ہیں آپ انہیں اس مدرسے کے اندر داخل کیجیے تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ قرآن مجید کو سیکھیں، قرآن مجید کو سمجھیں اور پھر اسے لے کر جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ عبدالرحیم صاحب کون ہیں؟ عبدالرحیم صاحب تیر سے۔ اچھا ماشاء اللہ، جو چیز کا آواز بھی بڑی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ استقام کو مشکل کا یہ آپ کا سند ہے اور یہ کچھ نام ہے، جزاک اللہ خیر۔ یہ استاد ہیں ماشاء اللہ، محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمت دے، توفیق دے، اسی طرح سے محنت کرتے رہیں، بچوں کو حفظ کرواتے رہیں اور اسی طرح سے یہاں سے فارغ ہو کر جاتے رہیں۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے دونوں ہی کہ اپنے بچوں کو بھی بھیجیں اس مدرسے کے اندر تاکہ یہ مدرسہ چلتا رہے اور مالی تعاون بھی کرتے رہیں تاکہ اس کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ نماز کا وقت، اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اقول